السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ بقرہ کے 18 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 11واں مرکزی موضوع عبادات کے احکامات ہے۔ اس کے 7 ضمنی موضوعات، جس میں سے ہمارا چوتھا ضمنی موضوع ہے قبولیت دعا کی شرائط۔ بڑا ہی اہم موضوع ہے، کیونکہ دعائیں ہر جگہ دعائیں، حرم میں دعائیں، ہر جگہ دعائیں، کہیں اجتماع ہے وہاں دعائیں، بڑی دعائیں۔ پھر کیا ہے، کشمیر وہی، فلسطین وہی، ہر جگہ وہی، کوئی دعا کبھی قبول ہوئی ہے؟ اور ان دعاؤں کو دیکھیں، کتنی دعائیں کتنے کر رہے ہیں، دعا پہ دعا۔ ایک دعا میں شریک ہونے کے لیے لاکھوں بندے سفر کرتے ہیں کہ دعا میں شریک ہونا ہے، پھر کیا ہوا ہے نتیجہ؟ تو یہ میں کس دعا سے انکار نہیں کر رہا، لیکن چیز کو سمجھے، قبولیت دعا کی اللہ نے شرائط کیا بتائی ہیں۔ آیت نمبر 186، یہ چھوٹی سی آیت ہے، خود دیکھیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب تو اس سے پوچھے میرے بندے، انی فإنی قریب، تو مجھ کو میں قریب ہوں، فإنی قریب، میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداع، میں دعائیں قبول کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں، دعوت الداع، دعائیں مانگنے والے کی دعا، اذا دعانی، جب وہ مجھ سے دعا مانگے، اللہ نے کہ جو مانگے وہ قبول کرتا ہوں۔ تو کیا آگے کیا شرط کیا؟ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، تو چاہیے کہ حکم مانے میرا، فَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور یقین لائیں مجھ پر، ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور نیک راہ پر چلیں۔ اب یہ اللہ نے شرائط یہاں پہ بتائی ہیں، یہ جب شرائط پوری ہوں گی تو دعا قبول ہوگی۔ اللہ نے کہا میں قبول کرتا ہوں، اس میں کوئی بحث نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، اچھا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بات نہ مانیں، اللہ ہماری مانے، تو ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے ساری زندگی کا مسئلہ 2 لفظوں میں ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے، اس میں مرضی کرتے ہیں، اپنی سوٹیبلٹی دیکھتے ہیں، اپنی آسانیاں دیکھتے ہیں، تو پھر یہی کچھ ہونا ہے۔ تو یہ ہے پہلا نقطہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت ہی قریب ہے، کیا لگے بہت قریب ہے، اور اللہ کہتا ہے حبل الورید میں اس سے بھی، دور گلے میں جو بڑی راگ ہے اس سے بھی قریب ہوں۔ پھر شرط کیا ہے؟ پر اللہ کا حکم مانیں، فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، تو پھر انہیں چاہیے جو میں نے حکم دیا وہ مانیں، اور پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، فَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور یقین لائے مجھ پر۔ ہمارا کتنا ہے اللہ پر یقین؟ ٹھیک ہے، علم کے طور پر ہمارا یقین ہے، لیکن کیا یقین ہے کہ میں نے مرنا ہے، میں نے پیش ہونا ہے، میرا حساب کتاب ہونا ہے، میں نے جزا سزا ہونی ہے؟ اگر یہ سارا یقین ہو تو پھر زندگی کچھ اور ہو، یہ جو ہو رہی ہے نا یہ نہ ہو۔ اور چوتھا ہے حکم ماننے اور ایمان لانے کے بعد ہی انسان ہدایت پا سکتا ہے۔ تو پھر لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، پھر تم نیک راہ پر آؤ گے۔ جب یہ نہیں بات مانو گے، یہ اللہ پر ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اور ایک مسئلہ ہی کہ قرآن کے جو 3 موضوعات ہیں ان میں سے ایک مرکزی موضوع توحید ہے۔ تو وہ توحید کیا ہے؟ اگر اللہ کو نہیں مانیں گے، اللہ کو جتنی اللہ کی صفات کے ساتھ، اس کے ساتھ واحد اللہ، ایک ہی اللہ، باقی کوئی کچھ نہیں، کسی درجے میں کوئی کچھ نہیں، تو یہ سارا کچھ ماننا ہے۔ اچھا، یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ 3 شرطیں ان کو دیکھیں، اللہ بہت قریب، اور 3 شرطیں آ گئی۔ اچھا، اس میں جو دوسرا مسئلہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال پہ بڑے زبردست 2 شعر ہیں، 2 اس میں ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں، تیرا تر روح سے نا آشنا ہے، عجب کیا کہ تیری نارسا ہے، تنے بے روح سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں تیرا تر روح سے ناشنا ہے، مردہ جسم ہے، اس میں روح نہیں ہے، اس میں روح نہیں ہے، جس میں روح نہ وہ مردہ ہوتا ہے۔ تیرا تر روح سے ناشنا ہے، عجب کیا کہ تیری نارسا ہے، کیا بات ہے اس میں؟ کیا یہ رانگی والی بات ہے؟ تیری آہوزاری، تیرا پکار، تیری دعا، تیری کچھ نارسا، اس کی رسائی بھی کہیں پہنچتی کہیں نہیں، ٹکرا دی جاتی ہے، واپس پھینک دی جاتی ہے، آتی نہیں، کچھ ہوتا ہی نہیں۔ تو آگے فرماتے ہیں وجہ کیا اس کی؟ تنے بے روح سے بیزار ہے حق، جس جسم میں روح نہیں، جو جس مردہ جسم ہے، جو عمل نہیں کرتا، جو اس کا ایمان ہے وہ اس کے دل میں نہیں، اس کے زبان پہ خالی ہے، اور اس پہ عمل نہیں اس کا، اللہ کہتے ہیں تنے بے روح سے بیزار ہے، اللہ تعالیٰ بیزار ہے ان سے، یہ مردہ جسموں سے۔ خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، وہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، حی و قیوم ہے، لیکن کن کا خدا ہے؟ خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ تو جو عمل کرے گے، جب کیا جو خود بدل گئے، اللہ نے ان کو بدل دیا، ان کی دعائیں بھی قبول ہوئی، پھر سب کچھ ہوا۔ تو جو خود نہیں بدلے، پھر ان کا کچھ قبول نہیں۔ اسی طرح اللہ نے ایک اور دوسری جگہ لکھا ہے، تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر اس سے ممکن ہے کہ تو بدل جائے، تیری خودی میں اگر انقلاق ہو پیدا، عجب نہیں کہ یہ 400 بدل جائے۔ تو تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، قضا جو اللہ نے لکھ دی وہ اسی طرح ہے، ٹھیک ہے، دعا سے قضا بدلتی وہ اپنی ایک حقیقت ہے، لیکن علامہ یہ کہہ رہے ہیں تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر اس سے ممکن ہے کہ تو بدل جائے، اور اصل قضا کیا بدلنی ہے؟ تو بدل جائے، تیرے اعمال بدل جائے، اور یہی چیز ہے، اور یہی چیز ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں، کہ جسے توبہ کی اور یقین لایا اور نیت نیک کام، تو ان کو بدل دے گا اللہ ان کی برائیوں کی جگہ بھلائیاں،
اور بخشنے والا اللہ. تو بات یہ ہے کہ جو خود بدلے گا اللہ اس کا اعمال نامہ بھی بدل دے گا. تو جو بدلے اس کو خرابیوں کی خوبیاں لے آئے گا. جو خود نہیں بدلتا اس سے کچھ نہیں ہونا. تو تیری خودی میں اگر وہ انقلاب پیدا، اگر تیری خود ہی بدل جائے، تو خود بدل جائے، عجب نہیں کہ یہ 400 بدل جائے، تو یہ ساری دنیا سارا کچھ بدل سکتا ہے. لیکن تب بدلے گا جب تو بدلے گا. تو نہیں بدلنا تو سب بدل جائے، یہ نہیں ہونا. چینل بدلنے سے دنیا نہیں بدلنی. جو خود بدلے، وہ 313 تھے یا 30 تھے یا 700 تھے، جتنے بھی تھے. پھر قادسیہ میں دیکھیں، یہ کہیں کچھ ساری ہسٹری پڑھ لے، وہ خود بدل گئے. جو بدل گیا وہ دنیا بدل سکتا ہے. اور ہمارے لیے بہت آسان ہے دنیا کو بدلنے کے لیے. میں تیار بیٹھا ہوں، پاکستان پورے کو بدلنے کے تیار بیٹھا ہوں، خود کو بدلنے کے لیے تیار نہیں. تو جو خود کو نہیں بدل سکتا وہ کسی کو نہیں بدل سکتا. کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی جو بندہ خود کو تبدیل نہیں کر سکتا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.